آج ہم جس کتاب کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں وہ ہے سید بابر علی کی آپ بیتی لرننگ فرام ادرز۔ یہ کتاب نہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، اس میں آپ کو ملے گی پاکستان کی ابتدائی بزنس ہسٹری، ایک پوری جنریشن کے تجربات اور سب سے بڑھ کر دوسروں سے سیکھنے کے بڑے قیمتی سبق۔ جی بالکل، اور دیکھیں سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سید بابر علی صاحب خود یہ کتاب لکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، کیوں؟ ان کی پرورش کچھ ایسی ہوئی تھی کہ بھئی اپنے کام کا زیادہ آپ کہیں کہ ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، نمود و نمائش سے بچا جائے۔ ان کے والد کے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک نصیحت کی تھی جو انہیں ہمیشہ یاد رہی کہ انسان کو کبھی اپنے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بات ان کے ذہن میں تھی۔ تو پھر یہ کتاب کیسے؟ مطلب اگر وہ خود نمائی سے غریزاں تھے تو لکھنے کی وجہ کیا بنی پھر؟ وجہ بنی آپ کہہ لیں دوسروں کی ترغیب اور یہ احساس کہ شاید ان کے جو تجربات ہیں وہ نئی نسل کے کچھ کام آ سکے۔ کئی دوست تھے، خیرخواہ تھے، ان کا اصرار تھا کہ بھئی آپ کی زندگی کے واقعات بڑے منفرد ہیں، ان کو ریکارڈ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن اصل محرک، جو اصل موٹیویشن تھی، وہ یہ سوچ تھی کہ شاید ان کی کہانی سے کسی کو کوئی نیا آئیڈیا مل جائے، کوئی حوصلہ افزائی ہو، یا کوئی جو انہوں نے کام شروع کیے ہیں ان کو مزید بہتر بنا سکے۔ اچھا۔ تو مقصد اپنی ذات کی تشہیر نہیں تھا، نہیں، بلکہ تجربات سے جو سبق حاصل ہوئے وہ دوسروں تک پہنچانا تھا۔ یعنی کتاب کا عنوان لرننگ فرام ادرس صرف یہ نہیں کہ دوسروں سے سیکھیں، بلکہ یہ بھی کہ اپنے تجربات دوسروں کے سیکھنے کے لیے پیش کریں۔ اچھا، تو یہ لکھنے کا پروسیس بھی کافی لمبا رہا پھر؟ جی ہاں، لمبا تھا۔ انہوں نے کوئی 1986 میں کچھ یادداشتیں لکھنا شروع کی، لیکن جو اصل کام ہوا وہ 2008 سے 2010 کے درمیان ہوا۔ نوید ریاض صاحب کے ساتھ ایکسٹینسو ڈسکشنز ہوئیں، باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا، پھر انہیں ٹرانسکرائب کیا گیا۔ کافی محنت طلب کام تھا۔ جی، اور اس میں پھر ڈاکٹر خالد حمید شیخ، لوسی پیک، ساحل ظہیر جیسے لوگوں نے بھی مدد کی۔ لیکن ایک بات اہم ہے، کتاب میں جتنے بھی حقائق بیان کیے گئے ہیں اس کی ذمہ داری وہ خود لیتے ہیں، اور ان کی امید یہی ہے کہ لوگ اسے ایک آپ سمجھے کیس سٹڈی کے طور پر دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ تو آئیے پھر اس کیس سٹڈی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیرنٹس اینڈ سبلنگز۔ تو پہلا چیپٹر ہے پیرنٹس اینڈ سبلنگز۔ ظاہر ہے اس میں وہ اپنے خاندان، خاص طور پر اپنے والد سید مراتب علی اور والدہ سیدہ مبارک بیگم کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ شخصیات جنہوں نے ان کی زندگی پر، ان کی شخصیت پر بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ بالکل، کہانی اصل میں شروع ہوتی ہے دادا سے، سید وزیر علی۔ وہ اندرون لاہور کے تھے۔ 1875 میں انہوں نے فیروزپور چھاونی میں ایک بڑا پروویژن سٹور کھولا۔ اچھا، فوج کے لیے؟ جی، برطانوی فوج کو سامان سپلائی کرنے والا سٹور تھا۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر 1900 میں ان کے انتقال سے کچھ پہلے دکان میں آگ لگ گئی اور خاندان پر کافی قرض آ گیا۔ اوہو، تو یہیں سے پھر سید مراتب علی جو 1882 میں پیدا ہوئے، ان کی جد و جہد شروع ہوتی ہے، صرف 18 سال کی عمر میں۔ جی، صرف 18 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی سید احسن علی کے ساتھ مل کر انہوں نے کاروبار سنبھالا، اور اگلے 10 سالوں میں آپ دیکھیں نہ صرف سارا قرض اتارا بلکہ کاروبار کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ زبردست! تو پہلا سبق تو یہیں سے مل گیا، محنت اور ذمہ داری کا۔ بالکل، اور دوسرا سبق جو بہت اہم ہے وہ ہے شراکت داری اور اعتماد کا۔ دونوں بھائیوں کا آپس میں تعلق مثالی تھا۔ بڑے بھائی احسن علی، ان میں بزنس کا آپ کہیں قدرتی ٹیلنٹ زیادہ تھا۔ اچھا۔ جبکہ والد صاحب سید مراتب علی وہ تفصیلات، انتظامی امور اور تعلقات مطلب نیٹ ورکنگ بنانے میں ماہر تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، جو آج کل سوچنا بھی مشکل ہے، کہ دونوں بھائیوں کے بینک اکاؤنٹس تک مشترکہ تھے۔ ایک ہی اکاؤنٹ تھا؟ جی، اور یہ سلسلہ چلا 1942 تک، جب چچا احسن علی کا انتقال ہوا۔ یہ آج کل تو بالکل ناقابل یقین لگتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، والد صاحب کی شادی 1904 میں ہوئی، لاہور کے ایک بہت معزز، پڑھے لکھے فقیر خاندان میں ہوئی۔ اس خاندان کا پس منظر کیا تھا، یہ بھی اہم ہے۔ جی، بہت اہم ہے۔ فقیر خاندان، ان کا تعلق مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار سے تھا۔ ان کے بزرگ بڑے اہم عہدوں پر تھے۔ سید مراتب علی کی جو اہلیہ تھیں مبارک بیگم، وہ فقیر سید افتخار الدین کی بیٹی تھیں، اور فقیر صاحب خود انڈین پولیٹیکل سروس میں تھے، کابل میں برٹش ایجنٹ بھی رہے۔
اوہ، تو اس تعلق سے، اس نیٹ ورکنگ سے سید مراتب علی کے کاروبار کو، خاص طور پر برطانوی فوج کے ساتھ جو ان کے کانٹریکٹس تھے، ان کو بہت فائدہ پہنچا، اور ان کی فرم جلد ہی ہندوستان بھر میں فوج کی سب سے بڑی کانٹریکٹر بن گئی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے لرننگ فرام ادرس کی مثال ہے کہ صحیح تعلقات، صحیح کنیکشنز کیسے آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اور والد صاحب کے اپنے کاروباری اصول بھی بہت پختہ تھے۔ کتاب میں ان کی سادگی، ان کی دیانتداری کے کئی واقعات ہیں۔ جی بالکل، ایک واقعہ ہے جو ان کی کفایت شعاری اور اصول پسندی دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یہ کہ شادی کے شروع میں جب ان کی اہلیہ نے خواہش ظاہر کی کہ گھر میں گھوڑا گاڑی یعنی بگی ہونی چاہیے، اس زمانے میں اسٹیٹس سمبل ہوتی ہوگی۔ جی، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مقروض ہوں، میں قرض خواہوں کا سامنا کیسے کروں گا جب میں مال روڈ پر اپنی بگی میں سوار ہوں گا؟ بگی تبھی آئے گی جب سارے قرض اتر جائیں گے۔ کیا بات ہے! اسی طرح وہ دوسروں کا احسان ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ 50 سال بعد بھی انہیں یاد تھا کہ کرنل زید احمد نے کسی زمانے میں ان کا ٹی بی کا علاج کیا تھا۔ تو انہوں نے بابر علی صاحب سے کہا کہ بھئی کرنل صاحب کے خاندان کے ایک فرد ہیں، انہیں پیکیجز میں نوکری دینی ہے کیونکہ ان کا احسان ہے۔ واہ، یہ تو بڑی بات ہے۔ اچھا، کاروبار چلانے کا انداز بھی ان کا کافی جدید تھا، ہے نا؟ ہر یونٹ الگ پروفٹ سینٹر، مینیجر قابلیت پر۔ جی بالکل، ہر یونٹ، ہر شاخ اپنے نفع نقصان کی خود ذمہ دار تھی، اور مینیجر صرف قابلیت کی بنیاد پر رکھے جاتے تھے، مذہب یا قومیت کی بنیاد پر نہیں۔ مسلمان، ہندو، سکھ سب شامل تھے، جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت پروگریسو سوچ تھی۔ صحیح۔ اور پھر 1942 میں جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو جس طرح انہوں نے پہلے ان کے خاندان کو پورا حصہ دیا اور پھر اپنے بیٹوں اور بھتیجے کو شراکت دار بنایا، وہ بھی غیر معمولی تھا۔ بعد میں پارٹنرشپ کو لمیٹڈ کمپنیوں میں بدلنا اور پھر IGI انشورنس کو ایک طرح کی ہولڈنگ کمپنی بنانا۔ اچھا، ایک ہولڈنگ کمپنی، ٹھیک۔ یعنی ایک ایسی مرکزی کمپنی جو دوسری کمپنیوں میں حصہ رکھتی ہے۔ یہ سب ان کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ ذاتی زندگی میں بھی وہ، آپ بتا رہے ہیں، نظم و ضبط اور سادگی کے قائل تھے، پینسلیں تیز رکھنا، چیزیں لکھ لینا۔ جی، کہتے تھے بیٹا چیزیں لکھ لیا کرو، ذہن پر بوجھ کیوں رکھنا، صاف ستھرا لباس پہننا ہمیشہ۔ علامہ اقبال جیسے جو اہل علم لوگ تھے ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں لیکن ان کی شخصیت کا اہم حصہ تھیں۔ اور عوامی زندگی میں بھی ان کا بڑا مقام تھا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر، ICI انڈیا کے بورڈ ممبر، سر کا خطاب بھی ملا انہیں۔ جی ہاں، اور آزادی کے بعد حکومت نے انہیں گلاب دیوی اسپتال کا انتظام سنبھالنے کو کہا، جو انہوں نے بڑی لگن سے کیا۔ وہ سیاست دان تو نہیں تھے لیکن قائد اعظم کے لیے ان کے دل میں گہری عقیدت اور محبت تھی۔ بابر علی صاحب کا اپنے والد سے تعلق کیسا تھا؟ وہ انہیں بھائی جان کہتے تھے، یہ بھی دلچسپ ہے۔ جی، وہ بھائی جان کہتے تھے۔ تعلق میں عزت اور محبت تو تھی لیکن ساتھ میں تھوڑا سا ڈر، ایک روب بھی تھا۔ والد صاحب انہیں بچپن سے ہی کاروباری ماحول سے آشنا کروانا چاہتے تھے۔ اچھا، کیسے؟ کبھی انہیں مری میں اپنے گروسری سٹور میں بٹھا دیا کام کاج دیکھنے کے لیے، کبھی گھر پر مہمان آتے تو ان کے ساتھ کھانے کی میز پر بٹھاتے کہ بھائی بڑوں کی گفتگو سنو، آداب سیکھو۔ یہ بھی تو لرننگ فرام ادرس کا ایک عملی نمونہ تھا نا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب والدہ کا ذکر کرتے ہیں، سیدہ مبارک بیگم۔ ان کا تعلق اس فقیر خاندان سے تھا جو علم و ادب کے لیے مشہور تھا۔ جی ہاں، ان کے والد نے انہیں گھر پر ہی بہترین تعلیم دلوائی تھی، خاص طور پر فارسی اور اردو ادب کی، خطاطی بھی سکھائی۔ شادی کے بعد اگرچہ شروع کے سال کچھ سادگی سے گزرے لیکن انہوں نے بچوں کی تعلیم پر بہت زور دیا۔ بابر علی صاحب کا ایجیسن کالج میں داخلہ بھی والدہ کی ہی خواہش پر ہوا۔ اچھا۔ وہ پردہ کرتی تھیں لیکن ذہن بہت کھلا تھا، بابر علی صاحب کے غیر مسلم دوستوں سے بھی ملتی تھیں۔ ان کا ایک مشہور قول تھا، الفخر فخری۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی ہمیں فقیر ہونے پر فخر ہے، مطلب یہ کہ دولت سے زیادہ کردار، علم، نسب اہم ہے۔ واہ، اور وہ سفر کی بھی شوقین تھی؟ جی، والد صاحب کے ساتھ ہندوستان گھوما، لکھنؤ گئیں، رنگون گئیں، انگلینڈ بھی گئیں، وہاں بکنگم پیلس میں ملکہ سے بھی ملوایا گیا۔ ان کی شخصیت میں مذہبیت بھی تھی اور ایک لبرلزم بھی تھا، بڑا اچھا امتزاج تھا۔ والد کی وفات تو انہوں نے صبر سے برداشت کی، لیکن جب بابر علی صاحب کے بھائی افضل علی کا انتقال ہوا 1969 میں تو وہ بہت متاثر ہوئیں، اور پھر اسی سال دسمبر 1969 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
بابر علی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے جانے سے زندگی میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ ان کے نام پر پھر اسکالرشپ بھی قائم کی گئیں۔ بھائی بہنوں کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں جلدی سے۔ جی، بڑے بھائی تھے سید امجد علی، وہ سیاست اور پھر سفارتکاری میں گئے، وزیر خزانہ رہے، امریکہ میں سفیر رہے۔ دوسرے بھائی سید افضل علی، وہ بچپن کی بیماری کی وجہ سے زیادہ فعال نہیں تھے لیکن کاروبار میں دلچسپی لیتے تھے۔ تیسرے بھائی سید واجد علی، وہ کاروبار میں بہت سرگرم رہے، فوج میں بھی رہے، پھر کاروبار سنبھالا۔ قائد اعظم سے بھی ان کا ذاتی تعلق تھا اور وہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے ممبر بھی رہے 40 سال تک۔ اور بابر علی صاحب کے اپنے بھائیوں سے تعلقات کیسے تھے؟ بہت اچھے، دونوں بڑے بھائیوں نے انہیں ہمیشہ بہت عزت اور محبت دی۔ امجد علی تو 20 سال بڑے تھے لیکن ہمیشہ شفقت سے پیش آئے۔ واجد علی سے بھی بہت پیار تھا اور بابر علی صاحب ہمیشہ ان سے کاروباری مشورے لیتے تھے۔ 5 بہنیں تھیں جن کی تعلیم پر والدہ نے خاص توجہ دی تھی۔ ان کی شادیاں اچھے جاگیردار گھرانوں میں ہوئیں۔ بابر علی چونکہ کئی بہنوں کے بعد تھے تو ظاہر ہے انہیں سب سے بہت لاڈ پیار ملا۔ ایجوکیشن؟ چلیں اب اگلے باب پر آتے ہیں، ایجوکیشن۔ یہاں بابر علی صاحب کی اپنی تعلیم اور اس دوران جو تجربات ہوئے ان کا ذکر ہے۔ ابتدائی تعلیم تو سیکرٹ ہارٹ اسکول سے ہوئی۔ جی، اور پھر 1934 میں 8 سال کی عمر میں ایچسن کالج میں داخلہ۔ اب ایچسن اس وقت پنجاب کے چیفز یعنی جو نواب تھے، جاگیردار تھے، ان کے بیٹوں کے لیے ایک طرح سے مخصوص تھا اور بہت مہنگا بھی تھا۔ تو ان کا داخلہ کیسے ہوا؟ ان کے ماموں اور بہنوئی وہاں سے پڑھے ہوئے تھے تو ان کی وجہ سے داخلہ مل گیا، لیکن یہ ان کے لیے بالکل نئی دنیا تھی۔ وہاں زیادہ تر لڑکے ریاستوں سے تھے، پٹیالہ، بہاولپور وغیرہ، یہ بڑے جاگیردار خاندانوں سے۔ بابر علی صاحب شاید واحد طالب علم تھے جن کے والد بزنس میں تھے۔ اچھا۔ اور کبھی کبھی دوسرے لڑکے انہیں چھیڑتے بھی تھے، ٹھیکیدار کا بیٹا کہہ کر۔ یہ اس وقت کے جو سماجی رویے تھے ان کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن وہ پڑھائی اور کھیل کود دونوں میں بہت اچھے رہے۔ کیمبرج امتحان میں گولڈ میڈل لیے، کھیلوں میں کالج بلیزر ملا۔ ایچسن کا ماحول اور خاص طور پر جو پرنسپل تھے C.H. بیری، ان کا ان پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ بیری صاحب کیسے تھے؟ وہ بڑے سخت ڈسپلن والے تھے لیکن بہترین استاد تھے۔ ایک واقعہ بابر علی صاحب سناتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ انگلینڈ سے لایا ہوا ایک خاص قسم کا ہیٹ پہن کر کوئی میچ دیکھنے گئے تو بیری صاحب نے انہیں روکا اور پوچھا، تمہاری قومیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، انڈین۔ تو بولے، تو پھر ایسا ہیٹ کیوں پہنا ہے جو انڈین نہیں؟ واہ، یعنی قومی شناخت کا احساس دلایا۔ جی۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ان کے دوست ہرچرن سنگھ کا ہے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کو خط لکھا جو اس وقت جیل میں تھے۔ اوہو، پھر کیا ہوا؟ وہ خط پکڑا گیا، CID یعنی خفیہ پولیس نے پکڑا اور بیری صاحب کو بھیج دیا۔ بیری صاحب نے ہرچرن کو بلایا، سمجھایا کہ بھئی ابھی پڑھائی پر دھیان دو، سیاست بعد میں کر لینا۔ بظاہر تو یہ ہمدردی تھی، لیکن رکھنا معاف رہے، یعنی کتنی پیچیدگیاں تھیں اس دور میں۔ جی بالکل، اساتذہ کا احترام بہت زیادہ تھا۔ کئی استاد تھے جیسے خان انور سکندر خان، چودھری شہباز خان، اور ایک تھے سید ذوالفقار علی شاہ۔ وہ تو بعد میں ان کے مینٹور بھی بنے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بابر علی صاحب کے کہنے پر پیکیجز میں مشیر بھی رہے۔ اچھا۔ ہندو اور سکھ استاد بھی تھے جن سے بہت کچھ سیکھا۔ ریاضی کے استاد تھے سردار ہرنام سنگھ۔ انہوں نے ایک بار ہاکی کھیلتے ہوئے بابر علی صاحب کو غصے میں آنے پر سزا دی، پورے گراؤنڈ کے چکر لگوائے۔ کہتے ہیں اس سے زندگی بھر کا سبق ملا کہ کھیل کے میدان میں غصہ نہیں کرنا۔ زبردست۔ انگریزی اور تاریخ ایک صاحب تھے وکٹر کیرنن، انہوں نے پڑھائی۔ وہ کیمبرج کے فیلو تھے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ کمیونسٹ تھے۔ ایچسن میں کردار سازی پر بہت زور تھا، سچ بولنا، غیبت نہ کرنا، عاجزی، دکھاوا نہ کرنا۔ نصاب اگرچہ زیادہ تر مغربی تھا، برطانوی تاریخ پڑھائی جاتی تھی، ہندوستانی کم، لیکن ماحول نے بہت کچھ سکھایا۔ دوستیاں بھی وہاں بڑی پکی پنی۔ ہرچرن سنگھ برار کا آپ نے ذکر کیا۔ جی، ہرچرن سنگھ برار سے ان کی دوستی 70 سال سے زیادہ قائم رہی۔ حالانکہ ہرچرن انڈین نیشنلسٹ تھے اور بابر علی مسلم لیگ کے حامی۔ دونوں ایک ساتھ موچی گیٹ کے باہر جناح صاحب کا جلسہ سننے بھی گئے۔ کیا بات ہے! اور تقسیم کے بعد بھی جب دونوں الگ الگ ملکوں کے شہری بن گئے، ان کی دوستی قائم رہی۔ بابر علی صاحب نے ہرچرن کی شادی کرانے میں بھی مدد کی۔ ہرچرن بعد میں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بنے۔
تو یہ دوستی ظاہر کرتی ہے کہ ذاتی تعلقات سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایچ ایس این کے بعد 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور، یہ تجربہ کیسا رہا؟ ایچ ایس این سے تو بہت مختلف ہوگا۔ ہاں، بہت مختلف۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جیسے 5 ستارہ ہوٹل سے 2 ستارے میں آ گئے۔ ایچ ایس این میں ایک خاص طبقے کے لوگ تھے، یہاں ہر طرح کے پس منظر سے طالب علم تھے، اساتذہ سے رابطہ بھی کم تھا۔ جی ڈی سونڈھی پرنسپل تھے، اردو کے استاد صوفی غلام مصطفیٰ تبسم تھے، یہاں سے انہوں نے بی ایس سی کیا، کالج میں دوسری اور یونیورسٹی میں 14ویں پوزیشن حاصل کی۔ کالج کی چھٹیوں میں وہ بھوپال میں اپنے خاندانی زرعی فارم پر وقت گزارتے تھے، اس سے بھی کچھ عملی تجربہ ملا ہوگا۔ جی بالکل، وہ پالکمتی فارمز کہلاتا تھا، کوئی 10,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ وہاں انہیں فارم مینجمنٹ، پیسے اور لوگوں کو سنبھالنے کا پہلا تجربہ ملا۔ شکار کا بھی شوق وہیں پورا ہوا۔ بی ایس سی کے بعد ان کی خواہش تھی کہ امریکہ جائیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، خاص طور پر MIT سے بزنس اینڈ انجینئرنگ پڑھنا چاہتے تھے۔ لیکن داخلے مشکل تھے، جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تھی فوراً بعد۔ جی، داخلے بہت مشکل تھے۔ کافی کوششوں کے بعد آخرکار یونیورسٹی آف مشیگن این آربر میں داخلہ ملا۔ تو دسمبر 1946 میں پہلا غیر ملکی سفر شروع ہوا، سمندری جہاز سے انگلینڈ، پھر وہاں سے ایک اور جہاز سے کینیڈا اور پھر ٹرین سے امریکہ۔ یہ سفر خود ایک بڑا تجربہ رہا ہوگا۔ یقیناً، جنگ کے بعد کا لنڈن دیکھا جہاں سردی بھی شدید تھی اور خوراک کی کمی بھی، پھر ایکویٹینیا جہاز پر کینیڈا پہنچے، وہاں سے ٹرین کے ذریعے ڈیٹرائٹ اور پھر این آربر۔ امریکہ کا جو کھلا ماحول تھا، فراوانی تھی، لوگوں کا دوستانہ رویہ، وہ ان کے لیے بہت متاثر کن تھا۔ وہاں انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کے کورسز کیے، فیکٹریاں دیکھیں اور امریکی معاشرت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور وہیں انہیں پاکستان بننے کی خبر ملی۔ جی، این آربر میں ہی انہیں پاکستان بننے کی خبر ملی۔ انہوں نے وہاں مختلف کلبوں میں، تقریبات میں پاکستان کے قیام کی وجوہات پر تقاریر بھی کیں۔ ہندوستانی کمیونٹی کے ساتھ تعلقات اچھے رہے، آزادی کا جشن بھی مل کر منایا۔ امریکہ میں انہوں نے ایک لمبا روڈ ٹرپ بھی کیا تھا۔ جی ہاں، 2 سیمسٹر کے بعد انہوں نے امریکہ گھومنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے دوست سورج شمشیر کے ساتھ گاڑی میں کوئی 8,000 میل کا سفر کیا۔ اس سفر سے انہیں امریکہ کو بالکل زمینی سطح پر دیکھنے، عام امریکیوں سے ملنے کا موقع ملا۔ اور واپسی سے پہلے ایک اور بڑا اہم موقع ملا، اقوام متحدہ میں کام کرنے کا۔ جی، یہ بہت بڑا تجربہ تھا۔ سر ظفر اللہ خان اس وقت پاکستانی وفد کے سربراہ تھے اقوام متحدہ میں۔ انہوں نے بابر علی صاحب کو بلا لیا بطور اسسٹنٹ کام کرنے کے لیے۔ عمر صرف 21 سال تھی۔ صرف 21 سال؟ جی، وہاں انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر جو بحث ہو رہی تھی، اسرائیل کے قیام کی مخالفت، اس سب کو بہت قریب سے دیکھا۔ کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ ایک انمول تجربہ تھا ان کے لیے۔ پھر واپسی بھی سمندری جہاز کوئین میری سے ہوئی۔ لندن میں کچھ قیام کیا، شہزادی ایلزابتھ کی شادی کی تقریب دیکھی، اور پھر جرمنی، سوئٹزرلینڈ سے ہوتے ہوئے KLM کی فلائٹ سے کراچی پہنچے اور پھر لاہور۔ 1 سال بعد گھر واپسی ہوئی تو بہت خوشی تھی، لیکن تقسیم کی وجہ سے لاہور اور پاکستان کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ تو یہ باب ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح تعلیم، خاص طور پر بین الاقوامی ایکسپوشر نے ان کی شخصیت اور ان کی سوچ کو کتنا وسیع کیا۔ دی فیملی بزنس۔ چلیں اب آتے ہیں تیسرے باب کی طرف، دی فیملی بزنس۔ 1947 میں جب وہ امریکہ سے واپس آئے تو جیسا آپ نے شروع میں ذکر کیا، خاندانی کاروبار کی نوعیت بالکل بدل چکی تھی۔ جی، وہ جو برطانوی فوج کے ٹھیکے تھے وہ تو ختم ہو گئے فوج کے جانے سے، وہ مین سٹے تھا، لیکن تقسیم نے نئے مواقع بھی پیدا کیے تھے۔ بھائی امجد علی جو سیاست میں تھے، وہ اب صنعت کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ انہوں نے سر ولیم رابرٹس کے ساتھ مل کر بہاولپور ریاست کے شہر رحیم یار خان میں عباسی ٹیکسٹائل ملز قائم کی۔ اچھا۔ اور انہوں نے ہی لیور برادرز کو بھی رحیم یار خان نے ویجیٹیبل گھی اور صابن کی فیکٹری لگانے پہ آمادہ کیا۔ ان منصوبوں میں ریاست بہاولپور بھی حصہ دار تھیں۔ تو بابر علی صاحب کو واپسی پر فوراً کام میں لگا دیا گیا، کوئی آرام نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بھائی امجد نے انہیں پہلے تو ٹیکسٹائل مل کے کام میں لگایا رحیم یار خان میں، پھر جنوری 1948 میں وہ بھائی امجد کے ساتھ بہاولپور گئے اور پھر کراچی آ گئے۔ کراچی میں 2 کمروں کا ایک دفتر کھولا اور کام شروع کر دیا۔ پہلا کام کیا تھا کراچی میں؟
پہلا کام تھا پنجاب اور سرحد کی حکومتوں کے لیے بمبئی سے کپڑا امپورٹ کرنا اور اسے آگے بھجوانا تھا۔ پھر خانیوال اور پیر محل میں 2 کاٹن جننگ فیکٹریاں تھیں، ان کا انتظام سنبھالا۔ بھائی واجد علی کے بمبئی میں اچھے تعلقات تھے، ان کی وجہ سے حیدرآباد سندھ میں ایک بڑی آئل مل خریدی گئی۔ تو کراچی کا دفتر ایک طرح سے سپلائی بیس بن گیا ان فیکٹریوں کے لیے۔ جی، حیدرآباد آئل مل اور رحیم یار خان ٹیکسٹائل مل کے لیے سپلائی بیس بن گیا۔ ٹیکسٹائل مل کی مشینری البتہ پرانی تھی، وہ منصوبہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن آئل مل سے تیل، کھل اور خاص طور پر کاٹن لنٹرز جو ہوتے ہیں، کپاس کے چھوٹے ریشے، ان کی فروخت شروع ہوئی۔ بھوپال میں جو خاندانی زمین اور آئل مل تھی اسے بیچنے کا کام بھی انہیں ملا؟ جی، وہ کام بھی بابر علی صاحب کو سونپا گیا اور 1948 میں انہوں نے یہ کام مکمل کیا۔ خاندان نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے کراچی میں کچھ جائیدادیں بھی خرید لی تھیں۔ 18 وکٹوریا روڈ پر ایک بنگلہ تھا، ملیر میں زرعی زمین تھی، یہ بابر علی صاحب کے نام پر خریدی گئیں۔ اور پھر فورڈ موٹر کمپنی کی ایجنسی بھی ملی؟ ہاں، یہ بھائی واجد علی کے تعلقات کی وجہ سے ہوا۔ علی آٹوموبیلز کے نام سے کمپنی قائم ہوئی اور جلد ہی یہ پاکستان میں فورڈ کی سب سے بڑی ڈیلرشپ بن گئی۔ ایک اور کمپنی شروع ہوئی، ٹریٹ ریزر بلیڈ۔ یہ امریکن سیفٹی ریزر کارپوریشن کے ساتھ جوائنٹ وینچر تھا، یعنی مشترکہ منصوبہ۔ 1950 میں فوج کے لیے پرزے خریدنے کا کام آپ بتا رہی تھیں، ان کے کیریئر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا؟ جی بالکل، انہیں فوج کے لیے فورڈ گاڑیوں کے پرزے خریدنے تھے امریکہ سے۔ وہ 3 مہینے کے لیے امریکہ گئے اور یہ کام بڑی کامیابی سے مکمل کیا۔ اس سے خاندان کا ان پر اعتماد بہت بڑھ گیا۔ اچھا۔ اس کے بعد وہ تقریباً ہر سال یورپ جانے لگے، کاٹن کے جو خریدار تھے ان سے ملنے، اور لنڈن میں ایک صاحب تھے سر جان ایبوکرامبی، ان سے رابطے میں رہنے۔ سر جان بھی ان کے لیے ایک اہم مینٹور ثابت ہوئے۔ سر جان سے سیکھا ہوا وہ مارواڑی سوچ والا سبق، وہ کیا تھا ذرا تفصیل سے بتائیں۔ ہاں، وہ دلچسپ ہے۔ بابر علی صاحب مصر کو تیل بیچ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ جو ڈرمز ہیں جن میں تیل جاتا ہے ان پر میں اپنا کمیشن نہ لوں تاکہ خریدار کو امپورٹ ڈیوٹی کم دینی پڑے۔ اچھا، یعنی خریدار کا بھلا سوچا۔ جی، لیکن جب انہوں نے سر جان کو بتایا تو انہوں نے سختی سے منع کیا، کہا یہ مارواڑی سوچ ہے، مطلب یہ کہ صرف وقتی فائدے کا سوچنا، شارٹ ٹرم گین۔ کہا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنا پورا کمیشن لو۔ تو یہ کاروباری اخلاقیات کا ایک بڑا اہم سبق تھا ان کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، 1952 میں روس کا سفر بھی کیا انہوں نے۔ سرد جنگ کا زمانہ تھا، یہ بھی بڑا انوکھا تجربہ رہا ہوگا۔ بہت انوکھا۔ ماسکو میں ایک اکنامک کانفرنس تھی، جی، اس میں شرکت کی دعوت ملی۔ پراگ کے راستے ماسکو گئے، وہاں ان کا استقبال ہوا، مترجم ملا۔ کانفرنس میں شرکت کی، روس دیکھا۔ جنگ کے بعد کا روس تھا، کافی خستہ حال تھا، لیکن لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پرامید تھے، بہت بلش تھے۔ وہاں کی جو سماجی زندگی تھیں، پابندیاں تھیں، ان کا بھی تجربہ ہوا۔ اسی سال 1952 میں ہی IGI انشورنس کمپنی بھی قائم کی۔ یہ الائنس انشورنس تھی، برطانیہ کی کمپنی، جی، اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر تھا۔ اچھا، شروع میں تو یہ صرف گروپ کی اپنی کمپنیوں کا بیمہ کرتی تھی، بعد میں الائنس نے اپنا حصہ بیچ دیا اور یہ مکمل طور پر پاکستانی ملکیت میں آ گئی۔ پھر اسے پبلک لمیٹڈ کمپنی بنا دیا گیا۔ آج IGI ایک بڑی انشورنس کمپنی ہے اور گروپ کی کمپنیوں میں اس کی بڑی سرمایہ کاری بھی ہے۔ کراچی میں گھر بنانے کا ذکر بھی ہے اور اس کا تعلق اگلے باب سے جڑتا ہے، آپ نے کہا۔ جی، انہوں نے کراچی میں اپنا پہلا گھر بنانے کے لیے ایک بہت مشہور آرکیٹیکٹ تھے مہدی علی مرزا، ان کی خدمات حاصل کی۔ مرزا صاحب صرف آرکیٹیکٹ نہیں تھے، وہ بابر علی صاحب کے قریبی دوست اور مینٹور بن گئے۔ انہوں نے ان میں آرٹ اور ڈیزائن کا شوق پیدا کیا۔ اچھا۔ مرزا صاحب نے نہ صرف گھر ڈیزائن کیا بلکہ فرنیچر، ٹھیکیدار، کاریگر سب خود منتخب کیے اور 2 سال تک خود نگرانی کی۔ اور مرزا صاحب نے ہی انہیں مشورہ دیا کہ گھر کی جو لائٹ فٹنگز ہیں وہ فن لینڈ سے لے کر آئیں۔ فن لینڈ سے؟ جی، اور یہی سفر پھر پیکیجز لمیٹڈ کی بنیاد بنا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات زندگی میں غیر متوقع واقعات کیسے بڑے مواقع پیدا کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب کا انتقال البتہ جلد ہو گیا تھا، 1961 میں کینسر سے۔ پیکیجز لمیٹڈ۔ اور اب ہم آخری باب پر آتے ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے، وہ ہے پیکیجز لمیٹڈ۔ یہ پاکستان کی صنعتی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کا آغاز آپ نے بتایا فن لینڈ کے اسی سفر سے ہوا؟ بالکل،
1954 میں جب وہ لائٹ فٹنگز لینے فن لینڈ گئے تو وہیں ان کا رابطہ سویڈن کی ایک بڑی پیکیجنگ کمپنی تھی آکلینڈ اینڈ راؤزنگ، جسے مختصراً ONR کہتے ہیں، ان سے ہوا۔ پہلے تو وہ ان سے کام نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کی پیکیجنگ مہنگی تھی، لیکن ملاقات میں بابر علی صاحب نے موقع دیکھا اور انہیں پاکستان میں جوائنٹ وینچر یعنی شراکت میں فیکٹری لگانے کی تجویز دے دی۔ اور انہیں فوراً مثبت جواب مل گیا؟ یہ تو حیرانی کی بات ہے۔ جی، یہ حیران کن تھا۔ کمپنی کے جو مالک تھے روبن راسنگ، انہوں نے فوراً اس تجویز میں پوٹینشل دیکھ لیا۔ روبن راسنگ خود ایک غیر معمولی کاروباری شخصیت تھے۔ اچھا۔ انہوں نے فوراً پیشکش کی کہ بھائی ہمارے پاس کچھ پرانی مشینری ہے جو جرمنی اور انگلینڈ سے نئے آلات آنے پر فارغ ہو رہی ہے، وہ ہم آپ کو مناسب قیمت پر پاکستان بھیج دیں گے اور ساتھ میں اپنے ماہرین بھی بھیجیں گے جو اسے چلانے میں مدد دیں۔ واہ! اور آپ یقین کریں 1 سال کے اندر اندر معاہدہ ہو گیا، حکومت سے اجازت مل گئی، فائنانسنگ کا بندوبست ہو گیا اور فیکٹری لگانے کا کام شروع ہو گیا۔ فیکٹری لاہور میں لگانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اس وقت تو زیادہ تر صنعتیں کراچی میں لگ رہی تھیں۔ یہ ایک بڑا اسٹریٹیجک فیصلہ تھا۔ لاہور چونکہ بارڈر کے قریب تھا، اس وجہ سے صنعتی طور پر نظر انداز کیا جا رہا تھا، لیکن بابر علی صاحب کا خیال تھا کہ پنجاب کی جو زرعی پیداوار ہے اور آئندہ جو صنعتی ترقی ہونی ہے، اس کے لیے یہاں پیکیجنگ کی صنعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو حکومت پنجاب سے کوٹ لکھپت کے قریب امر سدو گاؤں میں زمین لیز پر لی گئی۔ مارچ 1956 میں کام شروع ہوا اور صرف 12 مہینوں میں مارچ 1957 میں فیکٹری نے پیداوار شروع کر دی۔ کمپنی کا نام رکھا گیا پیکیجز لمیٹڈ۔ روبن راسنگ کا کردار صرف سرمایہ کاری یا مشینری دینے تک محدود نہیں رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ بابر علی صاحب کے لیے ایک باپ کی طرح ایک مینٹور بن گئے۔ انہوں نے انہیں بہت گائیڈ کیا، ٹیم بنانے پر زور دیا، لوگوں پر بھروسہ کرنے کا کہا، اور یہ کہ ہمیشہ اپنے بعد نمبر 2 کی تربیت کرو۔ وہ ہمیشہ مستقبل کا سوچتے تھے، آبادی پر قابو پانے کی اہمیت پر بھی بہت زور دیتے تھے۔ اور انہوں نے ہی بعد میں ٹیٹرا پیک ایجاد کی۔ جی ہاں، رابن راؤسنگ نے ہی ٹیٹرا پیک ایجاد کی، جس نے مائع خوراک، خاص طور پر دودھ کی پیکیجنگ میں انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے پھر اپنی پہلی کمپنی A&R بیچ دی اور ساری توجہ ٹیٹرا پیک پر مرکوز کر دی، اور یہ ایجاد اتنی کامیاب ہوئی کہ ان کا خاندان آج دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ راسنگ نے بابر علی صاحب کی ذاتی طور پر بھی بہت مدد کی۔ جی، ان کا تعلق بہت گہرا ہو گیا تھا۔ وہ انہیں مشورے دیتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ مشکل وقت میں جیسے 1958 کا مارشل لاء آیا یا 1965 کی جنگ ہوئی تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو بتانا۔ انہوں نے بابر علی صاحب کو سویڈن کا اعزازی کونسل جنرل بنوانے میں بھی مدد کی، جو وہ 37 سال تک رہے۔ تو یہ تعلقات کی اہمیت کا ایک اور بڑا ثبوت ہے۔ پیکیجز کو چلانے کے لیے پھر ٹیم کیسے بنائی گئی؟ ظاہر ہے صرف مشینری کافی نہیں ہوتی۔ بالکل۔ بابر علی صاحب نے اپنے ایک دوست تھے سید ارشاد حسین، انہیں پہلا جنرل مینیجر اور CEO بننے پر آمادہ کیا۔ سویڈن سے 22 ٹیکنیشینز کی ایک ٹیم آئی جس کے سربراہ تھے ہانز ہالین۔ تو بابر علی صاحب، ارشاد حسین اور ہانز ہالین، ان تینوں نے مل کر کمپنی کو کامیابی سے چلایا۔ مینجمنٹ کا فلسفہ کیا تھا شروع میں؟ شروع سے ہی کوشش کی گئی کہ ماحول کھلا ہو، میرٹ پر بھرتیاں ہوں۔ زیادہ تر نوجوانوں کو بغیر تجربے کے بھرتی کیا گیا اور پھر انہیں ٹریننگ دی گئی۔ انہیں سویڈن بھی بھیجا گیا، ہارورڈ بھی بھیجا گیا۔ فیکٹری فلور پر افسران اور ورکرز کے درمیان براہ راست رابطہ رکھنے اور مساوات، ایگیلیٹیرنزم کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی۔ کیا لیبر کے مسائل بھی پیش آئے؟ پاکستان میں اکثر آتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل آئے۔ خاص طور پر 1969 میں اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں لیبر یونینز کافی طاقتور ہو گئیں اور کچھ مسائل پیدا ہوئے۔ ایک لیبر لیڈر رحمان تھا جو بہت طاقتور ہو گیا تھا، اس کا بعد میں قتل بھی ہو گیا۔ پیکیجز کی ایک پہچان وہاں کے گلاب بھی ہیں، اس کا کیا قصہ ہے؟ ہاں، یہ خیال بھی سویڈن کے دورے سے آیا تھا۔ وہاں انہوں نے فیکٹریوں میں خوبصورت باغ دیکھے تو انہوں نے بھی پیکیجز میں گلابوں کا باغ لگوایا۔ آج پیکیجز کا گلاب باغ بہت مشہور ہے اور وہ ہر سال ہزاروں پودے بھی تقسیم کرتے ہیں۔ کمپنی نے صرف کاروباری نہیں کیا بلکہ علم و ادب کی سرپرستی بھی کی۔ جی، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ ان کے جو پرانے استاد تھے ایچیسن کے، سید ذوالفقار علی شاہ،
جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہیں پیکیجز لے آئے اور انہوں نے وہاں ادبی اشاعت کا شعبہ سنبھالا. مشہور خطاط محمد اقبال، عالم ڈاکٹر نذیر احمد، جنہوں نے صوفی شعراء کے کلام کی تدوین کی، ایسے لوگوں کو بھی ملازمت دی. ہانس ہالین جو سویڈن سے آئے تھے، وہ 17 سال تک تکنیکی سربراہ کے طور پر کام کرتے رہے. پیکیجز نے پھر دودھ کی صنعت میں بھی قدم رکھا، ملک پیک کے ذریعے. جی، یہ ٹیٹرا پیک کی ٹیکنالوجی اور حوصلہ افزائی سے ہوا. پہلے ملکو نامی ایک بند فیکٹری تھی، اسے لیز پر لیا. پھر ڈینش ٹرن کی ڈیریز اور ٹیٹرا پیک کے ساتھ مل کے 1981 میں ملک پیک لمیٹڈ قائم کی. شروع میں اس منصوبے میں کافی مشکلات آئیں، لیکن پھر یہ کامیاب رہا اور بعد میں نیسلے کے ساتھ جوائنٹ وینچر بنا، جو آج پاکستان کی سب سے بڑی فوڈ کمپنی ہے. ٹیٹرا پیک پاکستان کے نام سے الگ کمپنی بھی قائم ہوئی. تو یہ ڈائیورسیفیکیشن یعنی کاروبار کو پھیلانے کی ایک بڑی کامیاب مثال ہے. پیکیجز نے پاکستان سے باہر بھی کام کیا، افریقہ وغیرہ میں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم باب ہے. تنزانیہ میں کیبو پیپر انڈسٹریز اور پرنٹ پیک لمیٹڈ کی مینجمنٹ سنبھالی اور وہاں ایک پیپر بورڈ پلانٹ بھی لگایا. زامبیا، صومالیہ، عدن، کویت اور نائجیریا میں بھی پیکیجنگ کے منصوبوں میں مدد کی. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے جو پاکستانی عملہ تھا انہیں بین الاقوامی تجربہ ملا اور مالی فائدہ بھی ہوا. ہارورڈ بزنس اسکول نے تنزانیہ کے کام پر ایک کیس اسٹڈی بھی لکھی. اچھا. بعد میں انڈونیشیا، روس اور شام میں بھی کمپنیوں کو سنبھالنے میں مدد کی. 1994 میں پرنٹنگ انک کے لیے کوٹس لوری لیو کے ساتھ اور 1998 میں سری لنکا میں پیکیجز لنکا کے نام سے جوائنٹ وینچر قائم کیے. تو یہ سب لرننگ فرام ادرز اور پھر اس سیکھے ہوئے علم کو، اس تجربے کو دوسروں تک پہنچانے کا، اس کو اسکیل کرنے کا ایک تسلسل نظر آتا ہے. امریکن ایکسپریس کے ساتھ بابر علی صاحب کے تعلقات سنائے کافی گرمجوش تھے. جی بالکل، اتنے کہ ان کے چیئرمین ہاورڈ کلارک اور ڈپٹی جم رابنسن خود پاکستان تشریف لائے تھے. تعلقات سے کافی خوش تھے وہ لوگ. اچھا. ہاں، اور جم رابنسن جو آپ کو پتا ہوگا کوکا کولا کے بانی خاندان سے تھے، انہوں نے 1969 میں بابر علی صاحب سے کہا کہ آپ پاکستان میں ہمارے ایڈوائزر بن جائیں. اور بابر علی صاحب کا جواب کیا تھا اس پر؟ جواب بڑا صاف اور دلچسپ تھا. انہوں نے کہا میں صرف آپ کی کمپنی کی کمزوریاں بتاؤں گا. زبردست. اور پھر وہ جم رابنسن کا مشہور جملہ بھی ہے نا؟ جی، وہی کہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو مجھے بتانا ہے کہ میری زپ کب کھلی ہے، یہ نہیں کہ میں کتنا اچھا لباس پہنے ہوئے ہوں. بالکل، صاف گوئی کی عمدہ مثال. شاید اسی وجہ سے تعلقات اتنے پکے رہے. یقیناً. اور یہ ایک یوں سمجھیں منفرد موقع تھا پاکستان میں کہ بغیر کسی فائنینشیل انویسٹمنٹ کے ایک بڑی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کام کریں، ان کے اندرونی معاملات سمجھیں. تو اس سلسلے میں باہر کے دورے بھی ہوتے ہوں گے؟ جی، نیو یارک کے باقاعدہ دورے ہوتے تھے. لیکن ایک بات اہم ہے، جب انہیں لگا کہ امریکن ایکسپریس کی پاکستان میں کمٹمنٹ کم ہو رہی ہے تو انہوں نے خود ہی اصولوں کی بنیاد پر اس ایڈوائزرشپ سے علیحدگی اختیار کر لی. اچھا، یہ ان کی اصول پسندی ظاہر کرتا ہے. بالکل. تعلقات آج بھی اچھے ہیں مگر وہ ذمہ داری چھوڑ دی. صحیح. یہ تو ہوئی امریکن ایکسپریس کی بات. اب آتے ہیں ہوئسٹ پاکستان کی طرف. اس کی کہانی تو کافی پرانی لگتی ہے، 1947 سے. جی بالکل. ان کے دوست تھے سونی حبیب اللہ. انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی نیا ملک بنا ہے پاکستان، یہاں انڈسٹریل کیمیکلز کی بہت ضرورت پڑے گی، آپ جرمنی جائیں، وہاں کیمیکل کمپنیوں سے ملیں. اس زمانے میں جرمنی جانا آسان تو نہیں ہوگا. بالکل نہیں. سونی حبیب اللہ نے برطانوی ویزے کا انتظام کیا. پھر لمبا سفر تھا، ٹرین، کشتی. وہاں جا کے انہوں نے ہوئسٹ کمپنی سے پہلا رابطہ کیا. اور پھر 22 سال بعد؟ ہاں، 22 سال بعد 1969 میں اسی ہوئس کے ساتھ باقاعدہ شراکت داری ہو گئی. کراچی میں کیمیکل پلانٹ لگا ہوئس پاکستان لمیٹڈ کے نام سے، اور بابر علی صاحب اس کے چیئرمین بنے. واہ، لگتا ہے ان کا پہلا جوائنٹ وینچر آئن والا کافی کامیاب رہا تھا، اسی لیے مزید غیر ملکی شراکت داروں کی طرف گئے. جی بالکل. اس تجربے نے حوصلہ دیا، اور ہوئسٹ خود بھی کوئی چھوٹی کمپنی نہیں تھی. وہ جرمنی کا مشہور IG فاربن کنگلومریٹ کے ٹوٹنے سے بنی تھی. اچھا. ان سے رابطہ فرگسنز کے ذریعے ہوا اور 20% ایکویٹی شیئرز پر بات بن گئی. معاہدے میں کوئی خاص بات؟ ایک کلاس تھی جو کافی دلچسپ ہے. لکھا تھا کہ اگر مسٹر بابر علی کا انتقال ہو جائے تو ہوئسٹ کو ان کے شیئرز خریدنے کا حق ہوگا. اس پر تو یقیناً اعتراض ہوا ہوگا. جی ہاں، بابر علی صاحب نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ تو پارٹنرشپ کے اصول کے خلاف ہے. بات چیت ہوئی اور آخرکار وہ کلاز تبدیل کروانی پڑی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اہم ہوتی ہیں. بالکل، اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے.
اچھا، بعد میں ہوئسٹ پہلے سینوفی ایونٹس بنی اور پھر پاکستان میں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، سینوفی ایونٹس جو فارما ہے اور بائر کراپ سائنس۔ اور بابر علی صاحب کی ایکویٹی؟ وہ دونوں نئی کمپنیوں میں برقرار رہی۔ یہ ہوتی ہے لانگ ٹرم پارٹنرشپ۔ زبردست مثال ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ چیپٹر 2، ہارورڈ بزنس اسکول ایڈوانس مینجمنٹ پروگرام AMP۔ جی، 1973 میں انہوں نے ہارورڈ بزنس اسکول کا بہت مشہور پروگرام ہے ایڈوانس مینجمنٹ پروگرام یعنی AMP، اس میں شرکت کی۔ اچھا، AMP یہ تو سنا ہے بہت انٹینسو ہوتا ہے۔ جی ہاں، 13 ہفتے کا پروگرام تھا اور ان کے لیے بورڈنگ ہاؤس میں رہنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ 13 ہفتے دنیا بھر سے آئے سینئر ایگزیکٹوز کے ساتھ۔ کیسا رہا یہ تجربہ؟ کوئی خاص اثر ہوا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ وہاں اتنے مختصر عرصے میں ایسی گہری دوستیاں بنی جو آج تک قائم ہیں، اور سب سے بڑی بات، انہیں دنیا کی بڑی کامیاب کمپنیوں کے جو سربراہ تھے، ان کی سوچ، ان کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس، ان کے رویے، ان سب کو بہت قریب سے سمجھنے کا موقع ملا۔ مطلب صرف کتابی باتیں نہیں، عملی تجربہ۔ بالکل عملی تجربات کا نچوڑ تھا وہ، اور ہارورڈ کی جو سینئر فیکلٹی تھی ان کے ساتھ بھی ڈسکشنز بہت فائدہ مند رہے ہیں۔ تو کیا اس پروگرام نے ان کے کام کرنے کے انداز کو بدلا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس پروگرام نے مینجمنٹ کے بارے میں ان کا پورا نقطہ نظر، پورا پرسپیکٹیو ہی بدل دیا، اور AMP کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کیریئر کے پہلے 25 سالوں کے مقابلے میں کئی زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ واقعی یہ تو بڑی تبدیلی ہے۔ جی، ایک اور ضمنی سی بات کہ ان کی پہلی بڑی سرجری بھی ڈپیوٹرینس کانٹریکچر کی وہیں ہارورڈ میں قیام کے دوران ہوئی تھی 1987 میں۔ اچھا، تو AMP واقعی ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ اب آتے ہیں ایک بالکل مختلف میدان کی طرف۔ چیپٹر 3، نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن، سرکاری ادارہ۔ جی، یہ 1973 کی بات ہے۔ PIDC کے چیئرمین تھے AR فریدی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ملتان فرٹیلائزر کمپنی کے لیے کچھ اچھے ڈائریکٹرز کے نام بتائیں۔ اس کے کچھ دن بعد ہی وزارت پیداوار سے فون آ گیا اور انہیں سیدھا نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن یعنی NHC کا چیئرمین بننے کی پیشکش کر دی گئی۔ یہ تو ایک فل ٹائم سرکاری ذمہ داری تھی۔ کیا وہ تیار تھے اس کے لیے؟ پیکیجز کی ذمہ داریاں بھی تو تھیں۔ بالکل تیار نہیں تھے، ہچکچا رہے تھے۔ فل ٹائم جاب تھی، پرائیویٹ سیکٹر سے سرکاری ادارے میں جانا، لیکن پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ وزیر اعظم بھٹو کی اپنی پسند ہے، انہوں نے منظوری دی ہے۔ اچھا، پھر تو انکار مشکل ہو گیا ہوگا۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری تھے، وقار احمد جاننے والے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی انکار مت کرنا ورنہ بھٹو صاحب کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ بھائیوں سے مشورہ کیا، اس زمانے میں نیشنلائزیشن کا ماحول تھا، تو مذاق بھی ہوا کہ کیا آپ نیشنلائز ہو رہے ہیں یا پیکیجز؟ اچھا، آخرکار انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ تو پیکیجز کیسے چھوڑا؟ مشکل نہیں ہوا؟ آسان تو نہیں تھا۔ اپنے سینئر ساتھیوں کو اعتماد میں لیا۔ طارق حامد جو جنرل مینیجر تھے، انہیں بس ایک نصیحت کی، سیلف ڈسپلن، کہ بھئی اب تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، خود ہی اپنا خیال رکھنا ہے۔ اور NFC میں آ کر وہ تو فرٹیلائزر انڈسٹری سے واقف نہیں تھے۔ بالکل نہ واقف تھے۔ آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ہوئسٹ کے ذریعے یورپ میں ایک اورینٹیشن پروگرام کا انتظام کیا، ملتان اور داؤد خیل فیکٹریوں کا دورہ کیا۔ اور NFC میں ان کا تجربہ کیسا رہا؟ یہ تو بہت بڑا سیٹ اپ تھا، کئی پلانٹس تھے۔ جی، انہوں نے 1 فروری 1974 کو چارج سنبھالا اور پورے 3.5 سال وہاں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گو کہ یہ نوکری ان پر ایک طرح سے تھوپی گئی تھی، لیکن جب قبول کر لی تو پھر 100% کمٹمنٹ دکھائی۔ اچھا، ان 3.5 سالوں میں وہ صرف ایک بار پیکیجز کے دفتر گئے۔ حکومت نے، خاص طور پر بھٹو حکومت نے انہیں مکمل سپورٹ کیا۔ سپورٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب فیصلے کرنے کی آزادی تھی؟ مکمل آزادی۔ آپ سوچیں، بھٹو حکومت نے نئے فرٹیلائزر پلانٹس لگانے کے لیے $500 ملین جتنی بڑی رقم دی۔ $500 ملین اس زمانے میں؟ جی، اور بابر علی صاحب کو سپلائرز، کانٹریکٹرز، ان سب کے انتخاب جیسے بڑے فیصلے کرنے میں مکمل اختیار تھا۔ کوئی سیاسی مداخلت نہیں، سارے فیصلے کمپٹیٹو بڈنگ کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اور انہیں PIDC سے ایک اچھی ٹیم بھی ملی تھی جس کا کریڈٹ جی فاروق کو جاتا ہے۔ اس وقت NFC کے سامنے بڑے چیلنجز کیا تھے؟ 2 بڑے چیلنجز تھے۔ ایک تو یہ کہ جو موجودہ پلانٹس تھے، ملتان، داؤد خیل، فیصل آباد، جڑان والا، وہ پرانے تھے،
ان کی پیداوار بڑھانی تھی کیونکہ وہ ملک کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایگزون اور ڈاؤڈ ہرکیولیز کے نئے پلانٹس آ گئے تھے۔ اور دوسرا چیلنج؟ دوسرا بڑا کام تھا نئے بڑے پلانٹس لگانا، خاص طور پہ ملتان پلانٹ کی توسیع اور میرپور ماتھیلو میں بالکل نیا پلانٹ۔ یہ بہت بڑے پروجیکٹس تھے۔ ان بڑے پروجیکٹس میں کوئی خاص مشکلات پیش آئیں؟ کوئی دباؤ وغیرہ؟ ہاں، میرپور ماتھیلو پلانٹ کی ٹیکنالوجی کا معاملہ بہت سنگین ہو گیا تھا۔ ایک فرانسیسی کمپنی تھی کروسو لائر، ان کی ٹیکنالوجی ٹیکنیکلی کمزور تھی، لیکن ان کا ایجنٹ وزیر اعظم بھٹو کا دوست تھا۔ اوہو، پھر تو دباؤ آیا ہوگا۔ بہت زیادہ دباؤ تھا، لیکن بابر علی صاحب اڑ گئے۔ انہوں نے اپنے وزیر رفیع رضا کو صاف کہہ دیا کہ میں یہ ٹیکنالوجی قبول نہیں کروں گا، چاہے آپ کو نیا چیئرمین لانا پڑے۔ یہ تو بڑا قدم تھا۔ جی، بہت بڑا موقف تھا جو انہوں نے لیا، اور رفیع رضا نے ان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم بھٹو کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق کیسا رہا، خاص طور پر جب وہ اتنے بڑے بجٹ $500 ملین کو کنٹرول کر رہے تھے؟ ان کی پہلی ملاقات کا احوال بڑا دلچسپ ہے۔ بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب اونچی کرسی پر بیٹھے تھے۔ بابر علی صاحب نے ایک موقع پر لاڑکانہ پیپر مل کے منصوبے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ تکنیکی اور معاشی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ اس پر بھٹو نے بعد میں رفیع رضا سے پوچھا، وہ چالاک آدمی بابر علی کیسا ہے؟ چالاک آدمی؟ جی، لیکن مجموعی طور پر بابر علی صاحب کے مطابق بھٹو نے ان پر کبھی کوئی ناجائز دباؤ نہیں ڈالا، کوئی سفارش نہیں کی، جو اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ واقعی ایک غیر معمولی بات تھی۔ ان کا مینجمنٹ سٹائل کیسا تھا NFC میں، سرکاری ادارے میں؟ بہت منظم، ہر مہینے تمام فیکٹریوں کا دورہ کرتے، کلین ڈیسک پالیسی تھی، اوپن ڈور پالیسی تھی، اختیارات سونپنے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا مشہور کال ہے ڈیلیگیٹ بٹ ناٹ ایبڈیکیٹ، یعنی ذمہ داری دو لیکن نظر بھی رکھو۔ بالکل۔ پروکیورمنٹ کو ڈی سینٹرلائز کیا، ایک الگ مارکیٹنگ کمپنی بنائی، NFMC۔ وہ لوگوں پر اعتماد کرتے تھے اور ان کی قابلیت کو مانتے تھے۔ اور پھر NFC سے علیحدگی کیسے ہوئی؟ 3 سال پورے ہونے پر انہوں نے خود درخواست کی کہ جی بس اب مجھے فارغ کریں۔ غلام اسحاق خان نے انہیں ڈیفنس پروڈکشن کا چیئرمین بننے کی پیشکش بھی کی، جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ پھر جولائی 1977 میں بھٹو حکومت ختم ہو گئی اور ان کا NFC کا دور بھی ختم ہو گیا۔ NFC کا تجربہ یقیناً بہت اہم رہا ہوگا۔ اب آتے ہیں ان کے دیگر کاروباری منصوبوں کی طرف۔ چیپٹر 4 Other Ventures, Successes and Failures۔ جی، NFC کے فوراً بعد 1978 میں انہوں نے سسٹمز لمیٹڈ کی بنیاد رکھی۔ سسٹمز لمیٹڈ، یہ تو آج بہت بڑا نام ہے سافٹ ویئر میں۔ جی ہاں، اس کا آئیڈیا اعزاز حسین نے دیا تھا، جو IBM سے آئے تھے اور NFC میں ان سے ملے تھے۔ یہ پاکستان میں سافٹ ویئر انڈسٹری کے بالکل ابتدائی قدموں میں سے ایک تھا۔ اس کی خاص بات کیا تھی سسٹمز لمیٹڈ کی؟ سب سے خاص بات اس کا اونرشپ ماڈل تھا۔ بابر علی صاحب نے شروع میں سرمایہ کاری کی، لیکن پلان یہ تھا کہ ملکیت آہستہ آہستہ ملازمین کو منتقل کر دی جائے۔ اچھا، یہ تو بہت منفرد سوچ ہے۔ بالکل، اور آج کمپنی کا 98% حصہ ملازمین کے پاس ہے۔ یہ بہت کامیاب کمپنی رہی۔ مشہور نستعلیق فونٹ کی ڈیولپمنٹ میں بھی ان کا کردار ہے۔ آج 1000 سے زیادہ ملازمین ہیں، امریکہ میں بھی کام ہے۔ زبردست کامیابی۔ کیا سارے منصوبے اتنے ہی کامیاب رہے یا ناکامیابی ہوئیں؟ نہیں، ناکامیابیاں بھی ہوئیں۔ جیسے ڈینش بٹر کوکیز کا ایک منصوبہ تھا، اصل میں سمد داؤد کا آئیڈیا تھا، وہ بری طرح ناکام ہوا۔ کمپنی بند ہو گئی اور بابر علی صاحب، جو صرف ایک غیر فعال ڈائریکٹر تھے، انہیں IDBP کا قرض بھی ادا کرنا پڑا۔ اچھا، یہ تو نقصان ہو گیا۔ اور وہ شیخو پورا فارمز کا کیا بنا؟ وہ بھی تو ایک بڑا منصوبہ تھا۔ جی، وہ ملک پیک کے بعد ڈیری فارمنگ کا منصوبہ تھا۔ آسٹریلیا سے نئی ٹیکنالوجی، اچھی نسل کی گائیں لائی گئیں، لیکن وہ بھی نہیں چل سکا۔ بیماریاں پھیل گئیں، نگرانی ٹھیک سے نہیں ہو سکی، آخر جانور بیچ کر بند کرنا پڑا۔ اس سے کیا سبق سیکھا انہوں نے؟ سبق یہ تھا کہ ڈیری فارم کو آپ ایک انڈسٹریل پروجیکٹ کی طرح نہیں چلا سکتے۔ اس کی اپنی نوعیت ہے، اپنی ڈیمانڈز ہیں۔ صحیح۔ ان کامیابیوں اور ناکامیوں سے ان کی کاروباری حکمت عملی واضح ہوتی ہے۔ اچھا، سیمنز پاکستان اور ٹرائی پیک فلمز کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سیمنز پاکستان میں وہ 1989 میں چیئرمین بنے۔ یہ بھی ان کے لیے بقول ان کے سیکھنے کا ایک اور بڑا موقع تھا۔ جرمن کارپوریٹ کلچر، سیمنز جیسی بڑی ملٹی نیشنل کیسے کام کرتی ہے۔ ٹرائی پیک فلمز ایک اور کامیاب جوائنٹ وینچر تھا۔ یہ متسوبیشی کے ساتھ مل کر BOPP فلم بنانے کے لیے لگایا گیا۔ 1995 میں شروع ہوا، بعد میں اس کی توسیع بھی ہوئی۔
تو ان تمام تجربات سے جو سیکھا اس پر آتے ہیں۔ چیپٹر 5 بزنس لرننگز اینڈ نیگوسیشنز، کاروباری اخلاقیات یعنی بزنس ایتھکس، اس پر ان کا کیا موقف ہے؟ وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ سب سے پہلے خود احتسابی، یعنی پہلے خود کو دیکھنا، پھر ساتھیوں سے برابری کا سلوک، قوانین کی پابندی اور ذاتی تعصبات سے بالکل پاک ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی غیر فرقہ وارانہ پرورش نے اس میں بڑی مدد کی۔ انصاف پسندی کی مثال وہ ایچیسن کالج میں کرکٹ امپائرنگ سے دیتے ہیں کہ بعض اوقات اپنی ہی ٹیم کے خلاف فیصلہ دینا پڑتا تھا۔ اچھا۔ اور سب کا احترام، یہاں تک کہ گھر کے ملازمین کا بھی، یہ ان کی تربیت کا حصہ رہا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کاروباری شراکت داری میں اعتماد کی کمی ہے؟ جی، وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں اکثر پارٹنرز، حتیٰ کہ بھائیوں کے درمیان بھی اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ اسی لیے شاید وہ غیر ملکی جوائنٹ وینچرز کو ترجیح دیتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول وہاں زیادہ شفافیت، زیادہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، مذاکرات یا نیگوسیشنز کے بارے میں ان کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا وہ بہت سخت نیگوشیٹر ہیں؟ نہیں، ان کا فلسفہ چالاکی یا پوائنٹ سکور کرنے والا نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا مقصد مسئلے کا حل نکالنا ہے، ایک ایسا معاہدہ کرنا جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو، جسے آپ ون ون سچویشن کہتے ہیں۔ یعنی لانگ ٹرم تعلقات پر نظر۔ بالکل، لانگ ٹرم تعلقات پر توجہ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں الجھنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اصل چیز کارکردگی میں تسلسل ہے، نہ کہ صرف ایک ڈیل جیت لینا۔ ایک اور دلچسپ بات، وہ لیبر یونین سے براہ راست مذاکرات سے گریز کرتے تھے تاکہ تصادم کی نوبت نہ آئے۔ کیا کچھ مشہور مذاکرات کی مثالیں ہیں جہاں یہ فلسفہ نظر آتا ہے؟ جی، کئی ہیں، جیسے کوکا کولا کے ساتھ 1995 کا معاہدہ۔ کوکا کولا نے انہیں اینکر بوٹلر بننے کی پیشکش کی۔ بابر علی صاحب کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں تھے، تو کوکا کولا نے خود فنڈنگ کی پیشکش کر دی۔ واو۔ اسی طرح نیسلے کے ساتھ ملک پیک کا معاہدہ، وہ بھی ایک کلاسک مثال ہے۔ ملک پیک کے مارجن کم تھے، انہیں ایک مضبوط برانڈ کی ضرورت تھی۔ نیسلے نے 40% شراکت داری کی پیشکش کی۔ لیکن اس میں تو مینجمنٹ کنٹرول نیسلے کے پاس چلا گیا، کمپنی کا نام بھی بدل گیا۔ کیا اس پر کوئی مزاحمت نہیں ہوئی؟ یہی تو بات ہے، یہاں بابر علی صاحب کا غیر مزاحمتی رویہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اس تبدیلی کو قبول کیا کیونکہ وہ لانگ ٹرم فائدے کو دیکھ رہے تھے، اور نتیجہ دیکھیں، نیسلے پاکستان کی سیلز 38 ملین روپے سے بڑھ کر 63 بلین روپے تک پہنچ گئی۔ 63 بلین، زبردست۔ اسی طرح بائر کے ساتھ مذاکرات، جب بائر نے ہوچس کی تقسیم کے بعد ان کے شیئرز خریدنے کی پیشکش کی تو منصفانہ قیمت پر صرف آدھے گھنٹے میں ڈیل ہو گئی، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں، اور بائر نے خیرسگالی کے طور پر لمز کو بڑا عطیہ بھی دیا۔ یہ مذاکرات واقعی تعلقات بنانے اور لانگ ٹرم فائدے پر مبنی لگتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے ایک اور بہت اہم کام کی طرف، جس کے لیے وہ شاید سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ چیپٹر 6 پروموشن آف ایجوکیشن پارٹ 1 AITI اینڈ لمز جینیسس۔ جی، تعلیم کا فروغ تو جیسے ان کی زندگی کا ایک مرکزی نقطہ رہا ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی علی انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یعنی AITI سے۔ یہ 1961 میں قائم کیا گیا، اس احساس کے تحت کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد نوکری ڈھونڈ رہی ہے لیکن ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ تو یہ انسٹیٹیوٹ کیسے بنا؟ والد صاحب سے تجویز لی، زمین حاصل کی، ایک ٹرسٹ بنایا، اور پھر سویڈن کی امداد سیڈا سے 1971 میں یہ انسٹیٹیوٹ شروع ہو گیا۔ AITI کا مقصد کیا تھا اور یہ کتنا کامیاب رہا؟ مقصد تھا نوجوانوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دینا 5 مختلف ٹریڈز میں، اور یہ بہت کامیاب رہا۔ 1989 تک تقریباً 2200 ٹیکنیشینز یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ تعلیم بالکل مفت تھی اور خاص طور پر غریب اور دیہی طلبہ پر توجہ دی جاتی تھی۔ اسے بند کیوں کیا پھر 1989 میں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور اب دوسرے ادارے بھی یہ کام کرنے لگے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر آیا لمز کا بڑا منصوبہ، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ خیال انہیں امریکہ میں اپنی تعلیم کے دوران آیا تھا، پہلے مشیگن میں 1947 میں اور پھر خاص طور پر ہارورڈ AMP کے دوران 1973 میں۔ انہوں نے شدت سے محسوس کیا کہ پاکستان میں عالمی معیار کے مینیجرز کی شدید کمی ہے، جو ملکی معیشت کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس آئیڈیا کو حقیقت بنانا کتنا مشکل تھا؟ آسان نہیں تھا۔
شروع میں رزاق داؤد اور ڈاکٹر پرویز حسن ان کے ساتھ تھے. پھر جاوید حامد جو IFC میں تھے، ان کی مدد سے ایک کانسیپٹ پیپر بنا، نیشنل مینجمنٹ فاؤنڈیشن قائم ہوئی. اور حکومتی منظوری، یونیورسٹی کا چارٹر؟ وہ سب سے بڑا چیلنج تھا. صدر ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی، وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے نہ صرف ڈگری دینے کا اختیار دیا بلکہ عطیات پر ٹیکس چھوٹ اور خود یونیورسٹی کے چانسلر بننے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اور ابتدائی سیٹ اپ کیسا تھا؟ فنڈنگ کہاں سے آئی؟ شروعات بہت معمولی تھی. لبرٹی مارکیٹ میں کرائے کے مکانوں میں کلاسیں شروع ہوئیں، پہلی فیکلٹی آئی، پہلے ڈینز باہر سے آئے. پہلا MBA بیچ ستمبر 1986 میں شروع ہوا اور شروع سے ہی کیس میتھڈ پر بہت زور تھا جو پاکستان کے لیے نیا تھا. کیس میتھڈ؟ اچھا. جی، فنڈ ریزنگ بھی ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن مقامی کاروباری برادری، ملٹی نیشنل کمپنیوں سب نے دل کھول کر عطیات دیے. راؤزنگ فیملی ٹیٹرا پیک والوں نے ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر کے لیے بڑی مدد کی. لمز کا ویژن کیا صرف پیکیجز کے لیے مینیجر تیار کرنا تھا یا اس سے بڑا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. ان کا ویژن بہت بڑا تھا. وہ صرف اپنی کمپنی کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک میں بزنس مینجمنٹ کے معیار کو بلند کرنا چاہتے تھے تاکہ پاکستانی کمپنیاں عالمی سطح پر مقابلہ کر سکیں. یہ ایک قومی خدمت کا جذبہ تھا. لمز کی کہانی جاری رکھتے ہیں. چیپٹر 7 پروموشن آف ایجوکیشن پارٹ 2 لمز کیمپس پروگرامز فیوچر اینڈ ادر انسٹیٹیوٹس. کیمپس کیسے بنا اور پروگرامز میں کیسے توسیع ہوئی؟ کیمپس کے لیے پہلے 50 ایکڑ زمین ملی، پھر وہ بڑھ کر 100 ایکڑ سے بھی زیادہ ہو گئی. USAID کی طرف سے $10 ملین کی بڑی گرانٹ ملی جس نے کیمپس کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کیا. اور ڈیزائن مشہور آرکیٹیکٹ حبیب فدا علی نے بنایا. 1993 تک مین اکیڈمک بلاک تیار ہو گیا تھا. پروگرامز میں بھی توسیع ہوئی. ایگزیکٹو ایجوکیشن تو تھی ہی، پھر 1994 میں انڈر گریجویٹ پروگرام شروع کیا گیا، BSc آنرز، جس میں لبرل آرٹس پر بھی توجہ دی گئی. لمز میں داخلے تو بہت مشکل مانے جاتے ہیں. کیا میرٹ پر سمجھوتا نہ کرنے میں مشکلات پیش آئیں؟ کبھی دباؤ آیا؟ جی، میرٹ پر سختی سے قائم رہنا ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے. دباؤ بھی آیا ہوگا لیکن وہ اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. اسی وجہ سے انہوں نے نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام NOP شروع کیا. NOP کیا ہے؟ اس پروگرام کے تحت پاکستان کے پسماندہ علاقوں سے جو بہت ہونہار طلبہ ہوتے ہیں انہیں مکمل اسکالرشپ پر لمز میں لایا جاتا ہے. ان طلبہ کو بابر علی اسکالرز بھی کہا جاتا ہے. یہ تو زبردست اقدام ہے. اچھا، لمز نے مینجمنٹ کے بعد سائنس اور انجینئرنگ کی طرف بھی قدم بڑھایا. اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ SSE کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ جی، 2005 کے آس پاس یہ احساس بہت شدت اختیار کر گیا کہ پاکستان کو صرف بہترین مینیجرز ہی نہیں بلکہ عالمی معیار کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی بھی اشد ضرورت ہے. تو ایک بالکل الگ اسکول SSC قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. اس کے لیے امریکی ماہرین سے مشاورت کی گئی. ویژن یہ تھا کہ یہ مستقبل پر مبنی ہو، انٹر ڈسپلنری ہو، یعنی مختلف شعبے مل کر کام کریں اور امریکی نظام کی پیروی کریں. اس کے لیے فنڈنگ؟ بالکل علیحدہ فنڈنگ ہوئی. عمارت کا ڈیزائن بنا اور 2012 میں پہلا بیچ گریجویٹ ہوا. ان کا خواب ہے بلکہ ویژن ہے کہ 25 سال میں یہاں سے نوبل انعام یافتہ نکلیں. ماشاءاللہ، بہت بڑا ویژن ہے. لمز کے علاوہ کیا انہوں نے دیگر تعلیمی اداروں میں بھی کوئی کردار ادا کیا؟ جی بالکل. AIT کو تو 1990 میں علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن AIE بنا دیا تھا اساتذہ کی تربیت کے لیے. وہ HEC کے قیام کا باعث بننے والی ٹاسک فورس کے سربراہ بھی رہے. پھر نقش اسکول آف آرٹس قائم کیا تاکہ ہمارے روایتی فنون جیسے خطاطی اور منیچر پینٹنگ ان کو زندہ رکھا جا سکے. نقش اسکول، اچھا. جی، اور اس کے علاوہ کنیٹ کالج، FC کالج، لاہور اسکول آف اکنامکس LSE اور یقیناً ایچیسن کالج، ان سب کے بورڈز پر بھی خدمات انجام دی. تعلیم کے بعد اب آتے ہیں تحفظ ماحول کی طرف. یہ بھی ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو رہا ہے. چیپٹر 8 WWF پاکستان اینڈ انٹرنیشنل. یہ سفر کیسے شروع ہوا، شکار سے تحفظ تک؟ جی، یہ ایک دلچسپ تبدیلی ہے. جوانی میں وہ شکار کے شوقین تھے، لیکن پھر شاید وقت کے ساتھ ان کی سوچ بدلی اور وہ تحفظ فطرت یعنی کنزرویشن کی طرف آ گئے.
تو WWF سے کیسے جڑے؟ 1968 میں کچھ غیر ملکی ماہرین ماحولیات پاکستان آئے ہوئے تھے. ان کے ذریعے ان کی ملاقات ہوئی ہالینڈ کے پرنس برنارڈ سے. پرنس برنارڈ WWF یعنی ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے بانی صدر تھے. اچھا. بس وہیں سے بات چلی اور اپریل 1970 میں WWF پاکستان چیپٹر قائم ہو گیا. WWF پاکستان کے قیام میں ان کا کیا کردار تھا؟ وہ بانی ممبران میں سے تھے. شروع میں سیکرٹری بھی رہے، خزانچی بھی. فنڈنگ جمع کرنا، دفتر بنانا، ان سب کاموں میں پیش تھے. بعد میں وہ WWF کے انٹرنیشنل بورڈ میں بھی شامل ہو گئے 1976 میں. WWF انٹرنیشنل میں ان کا کردار کتنا اہم تھا؟ بہت اہم تھا. وہ صرف بورڈ ممبر نہیں رہے بلکہ خزانچی بنے، نائب صدر بنے، ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن رہے. 1985 سے 1988 تک تو وہ WWF کی جو عالمی کونسل تھی اس کے چیئرمین بھی رہے. واو! اس دوران تو پھر دنیا بھر کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. جی بالکل، خاص طور پر شاہی خاندانوں سے جیسے برطانوی اور ڈچ رائل فیملیز. ان کے ساتھ کافی کام کرنے کا موقع ملا. اور پھر وہ WWF انٹرنیشنل کے صدر بھی منتخب ہوئے. جی ہاں، یہ 1997 کی بات ہے. پرنس فلپ ڈیوک آف ایڈنبرا جو اس وقت صدر تھے، انہوں نے ریٹائرمنٹ لی. ایک تلاش کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے بابر علی صاحب کو ان کا جانشین منتخب کیا. یہ تو بہت بڑا اعزاز تھا نا، صرف ان کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی. یقیناً وہ 1999 تک اس عہدے پر فائز رہے. اس دوران انہوں نے تنظیم میں مالیاتی اور انتظامی اصلاحات پر بھی کام کیا. WWF پاکستان کی لیگیسی کیا ہے؟ پاکستان میں کیا کام کیا ہے؟ WWF پاکستان نے تحفظ ماحول کے بہت سے اہم منصوبوں پر کام کیا ہے، جیسے مارخور، آئی بیکس، برفانی چیتے کا تحفظ، انڈس ڈولفن کو بچانے کے منصوبے. اگرچہ کچھ چیلنجز بھی رہے ہیں جیسے ہوبارہ بسٹرڈ کے شکار کا معاملہ، لیکن مجموعی طور پر WWF نے پاکستان میں ماحولیاتی شعور بیدار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. صحیح. کاروبار، تعلیم اور تحفظ ماحول کے بعد اب ان کی عوامی خدمات اور فاؤنڈیشنز پر بات کرتے ہیں. چیپٹر 9 پبلک ڈیوٹیز، فاؤنڈیشنز اینڈ پالیٹکس. انہوں نے اپنے والد صاحب کے قائم کردہ سید مراتب علی ٹرسٹ کی ذمہ داری سنبھالی اور اس کی آمدنی بڑھانے کے لیے کافی کام کیا. پھر 1985 میں اپنی بابر علی فاؤنڈیشن BAF قائم کی. BAF کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد تعلیم کو فروغ دینا ہے، خاص طور پر LMS کے ہاسٹلز اور اسکالرشپس کے ذریعے. یہ فاؤنڈیشن نقش اسکول اور دیگر فلاحی کاموں جیسے کھیل اور امن کے منصوبوں کی بھی مدد کرتی ہے. کیا انہوں نے کوئی سرکاری عہدہ بھی قبول کیا؟ جی، ایک تو وہ 37 سال تک سویڈن کے اعزازی کونسل رہے. اقوام متحدہ کے ساتھ بھی کام کیا، خاص طور پر ٹرانس نیشنل کوآپریشنز پر ایک کمیشن تھا، اس میں شامل رہے. اور وہ نگران حکومت میں وزیر بھی بنے تھے. جی ہاں، 1993 میں معین قریشی کی نگران حکومت میں انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا تھا. گو کہ وہ بہت مختصر دور تھا، لیکن اس میں بھی انہوں نے کچھ اہم فیصلے کیے، جیسے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے کا عمل شروع کرنا. بھارت پاکستان تعلقات پر ان کے کیا خیالات ہیں؟ ان کا خاندان چونکہ تقسیم سے پہلے بھارت میں بھی کاروباری طور پر فعال تھا، تو ان کا ایک ذاتی تعلق بھی ہے. وہ ہمیشہ سے دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات، خاص طور پر تجارت اور عوام کی سطح پر رابطوں کے حامی رہے ہیں. وہ دفاعی اخراجات پر تنقید کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے. انتہا پسندی پر بھی انہیں گہری تشویش ہے. صحیح. اب کچھ ذاتی زندگی کی طرف آتے ہیں. چیپٹر 10 میرج، چلڈرن اینڈ فیملی لائف. جی، 1955 میں انہوں نے واشنگٹن DC میں اپنی کزن پروین علی سے شادی کی. ان کی اہلیہ نے ان کے بقول زندگی کے ہر موڑ پر، خاص طور پر ان کی عوامی اور فلاحی سرگرمیوں میں ان کا بھرپور ساتھ دیا. اولاد؟ ان کے 2 بچے ہیں، بیٹی ہنا اور بیٹے حیدر. دونوں نے پاکستان اور باہر سے تعلیم حاصل کی اور اپنے اپنے شعبوں میں بہت کامیاب ہیں. پھر ان کے بھی آگے خاندان ہیں، ماشاءاللہ 4 پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں. خاندان کی کیا اہمیت ہے ان کی زندگی میں؟ بہت زیادہ. وہ خاندان کے ساتھ قریبی تعلقات پر بہت زور دیتے ہیں. عید کی دعوتیں، روزمرہ کا رابطہ، یہ سب ان کی زندگی کا اہم حصہ ہے. آخر میں ان کی زندگی کے فلسفے اور مجموعی تاثرات پر بات کرتے ہیں. چیپٹر 11
ریفلیکشنز اینڈ کنکلوژن، کیا فلسفہ ہے ان کی زندگی کا؟ فلسفہ بہت سادہ اور عملی ہے۔ ایک تو آخری گیند تک کھیلنا، یعنی کبھی ہمت نہ ہارنا، دوسرا مصروف رہنا، تیسرا نظم و ضبط، چوتھا مسلسل بہتری کی کوشش کرنا، اور پانچواں ہمیشہ دوسروں سے سیکھتے رہنا۔ اور اقدار، کون ویلیوز پر یقین رکھتے ہیں؟ بےلوز دوستی، بدلہ نہ لینے کی عادت، دوسروں کی مدد کر کے جو ذاتی اطمینان ملتا ہے وہ، خاندان کی اہمیت، قناعت اور سادگی، یہ چیزیں ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ صحت اور روزمرہ کے معمولات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ وہ ہمیشہ ورزش کے عادی رہیں، گھٹنوں کی تبدیلی کی سرجری بھی ہوئی ہے۔ ان کا ایک دلچسپ معمول ہے اتوار کو لاہور کے جو مزارات ہیں اور اپنے والدین کی قبریں ہیں وہاں جانا۔ اچھا، صاحب کی زندگی محنت، دور اندیشی، اصول پسندی اور ملک و قوم کی خدمت کی ایک واقعی متاثر کن مثال ہے۔ انہوں نے نہ صرف کاروبار میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت اور تحفظ ماحول جیسے شعبوں میں بھی ایسے ادارے قائم کیے جو آج بھی قائم ہیں اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کی کہانی سے سب سے بڑا سبق شاید یہی ملتا ہے کہ ذاتی کامیابی کو کس طرح معاشرے کی بھلائی اور ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ LUMS جیسے ادارے کا قیام ان کی اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ لگن، نیتی اور ویژن سے بڑے خواب بھی پورے کیے جا سکتے ہیں۔